ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھائی میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اب حکم ایمان والوں کو ہے۔ اس کا مطلب کہ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایمان والے ہونے کی نشانی کیا ہے۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو، درود اور خوب سلام بھیجو۔ معلوم ہوا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جب وہ بھیج سکتا ہے تو ہم تو غلام ہیں، ہم نے تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے جو ہم غلاموں کے حق میں آئی کہ ہم غلاموں کے مالک جب درود پڑھتے ہیں تو وہ خود سنتے ہیں، تو جب وہ خود سن سکتے ہیں تو وہ پہچان بھی سکتے ہیں، تو وہ اپنے غلاموں کو پہچان بھی سکتے ہیں اور جان بھی سکتے ہیں، تو پھر وہ ان کی مدد بھی فرما سکتے ہیں، امداد بھی فرما سکتے ہیں، فریاد رسی بھی فرما سکتے ہیں۔ مگر امداد فرمائیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر اتنا ہی کافی نہیں کہ آقا دو جہاں اپنے غلاموں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ کہیں کسی جگہ پر کسی فہرست میں کہیں ایک نام شاید لکھا ہو کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی ہے، اور آپ خود درود شریف کو سماعت فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ کیسی خوش نصیبی کی بات ہے۔ گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں اگر میرے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جائے تب بھی آپ میرے جسم کے ہر ذرے سے درود و سلام کی آواز۔ حضور غوث اعظم آپ نے فرمایا چوں ذرہ ذرہ شود ایتنم بخاک لحد تو بشنوی صلوات از جمی ذرہ تم۔ قبر میں میرے جسم کا اگر ریزہ ریزہ ہو جائے میرے جسم کے ہر ذرے سے آپ درود و سلام کی آواز سنیں، تو ہم حضور کے غلام ہیں،
ہماری تو پہچان ہی ایسی ہونی چاہیے، جہاں بیٹھے ہیں حضور کا ذکر چھیڑ دیں، جہاں بیٹھے ہیں حضور پر درود پڑھیں، ہمارے ذرے کی ہر آواز حضور کی یاد میں گزرنی چاہیے، ہماری ہر سانس حضور کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ مجھے اس حقیقت کو آج بہت خوشی ہوئی، عقیل بھائی نے آج پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں یہ میلاد پاک سجائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو، ان کے گھر والوں کی کوشش کو قبول فرمائے، ان کو دین اور دنیا کی برکتیں، عظمتیں، عزتیں، نعمتیں، رفتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی کا فیض روحانی اور نظر توجہ ان کی شامل حال فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں کہ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ وہ مسجد مسجد نہیں، وہ مدرسہ مدرسہ نہیں، وہ گھر گھر نہیں، جہاں حضور کی باتیں نہ ہوتی کہ میرے حبیب نے یہ کہا، میرے حبیب نے یہ کہا، میرے حبیب کا چہرہ ایسا تھا، میرا حبیب چلتا ایسے تھا، میرا محبوب کلام ایسے کرتا تھا، میرا محبوب دوست احباب میں بیٹھتا ایسے تھا۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کال محمد۔ وہ مسجد مسجد نہیں، وہ مدرسہ مدرسہ نہیں، کچھ نہیں، وہ گھر گھر نہیں، وہ گلی گلی نہیں، جہاں میرے محبوب کا ذکر نہ ہوتا ہو، جہاں میرے محبوب کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ قیامت تک یہ جگہ روشن رہے گی، اللہ تعالیٰ کی اس جگہ کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوگی، جہاں اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ ہے ہی اس کے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ بندہ نچیز نے جو آیت کریمہ آپ دوستوں کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے محبت کرنی پڑے گی تاجدار دو جہاں کی، اللہ سے محبت کرنے کے لیے محبت کرنی پڑے گی مالک دو جہاں کی، حضور علیہ السلام کی۔ تو بات ساری حضور علیہ السلام کی محبت کی ہے، اور بات یہ ہے کہ ایمان کا حصہ ہی حضور کی محبت ہے۔ اور ہمارے پیر و مرشد جیسے فرماتے ہیں کہ درود شریف علامت محبت ہے، علامت محبت رسول ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھائی میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اب حکم ایمان والوں کو ہے۔ اس کا مطلب
کہ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایمان والے ہونے کی نشانی کیا ہے۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو، درود اور خوب سلام بھیجو۔ معلوم ہوا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جب وہ بھیج سکتا ہے تو ہم تو غلام ہیں، ہم نے تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ اور دوسرا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو پھر جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ درود نہیں بھیجے گا۔ ایک صحابی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حضرت سیدنا ابو ذری، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول تمہارے لیے تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب۔ حضور سے زیادہ محبوب کیا ہوگا؟ ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ نے ہمیشہ یہی تو سکھایا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ راستہ حضور کا ہی ہے، وہ گلی حضور کے ہی ہے، اسی بھی سے تو گزرنا ہے۔ سچا راہ محمد والا، ایسے راہیوں جامی، راہ نہ چھڈی رائیاں کدرے، رستہ پل نہ جامی۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جو سچا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ راستہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستہ آپ کا ہے۔ اور ہماری تو پہچان ہی ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں، ہماری پہچان ہی یہی ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ غلام کا کام تو غلامی کرنا ہے، گردن جھکانا ہی سب سے بڑی چیز ہے، عاجزی سب سے بڑی چیز ہے۔ جب گردن جھکانا انسان سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کون کتنی گردن کو جھکاتا ہے، گردن جھکانا آنا چاہیے۔ میں کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، سب وہ ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، ابھی ہم عرض کر رہے تھے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور کا امتی بننا ہی ہمیں مل گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم حضور کا امتی بن کر آئے۔ میں بندہ حقیر انگلینڈ میں ہوتا ہے، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں، اور میں بہت خوش قسمتی محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں حضور کی غلامی حاصل ہوئی۔ ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں ہم جتنے بھی نظر آتے ہیں کہ مذہب سے دور ہے، یہ اس چیز سے دور ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کی جو شمع ہے وہ روشن ہے، وہ شمع روشن ہونی چاہیے۔ وہ شمع بجھے تو انسان بیکار ہے، تب انسان بیکار ہے۔ میں دیکھتا ہوں وہاں لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ حضور کون ہے، ان کو تو کسی مذہب کا ہی نہیں پتا، اخلاقیات بھول گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام is the perfect model, is the perfect character, the perfect personality۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، سونا جاگنا سکھایا۔
جب ہم اپنوں میں رہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. جب ہم کسی اور جگہ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ موازنہ کر سکیں. تو جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو پھر میں ایک بڑی سادی سی بات عرض کرتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا اس حقیر نے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جو بندہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دین سے بڑا دور ہے، بڑا دور ہے، پھر جب ہم ادھر جاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم یہ کہتے ہیں یار یہ جتنا بھی دور ہے نا یہ لاکھوں سے بہتر ہے، یہ لاکھوں سے بہتر ہے. کم از کم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تو کرتا ہے. نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر. جن محفلوں میں ہو رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھ تو جاتا ہے. وہاں تو نہیں ہے نا یہ سب. وہاں تو لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اخلاقیات کیا ہے، دین کیا ہے. دین بہت دور، اب تو اخلاقیات بھول گئے. اب تو ماں باپ اولادوں کی نہیں ہے، اب اولاد ماں باپ کی نہیں ہے. اتنا عجیب ماحول ہے. میں بہت سادی سی باتیں ہیں. میں عرض کر رہا تھا ایک دو دن پہلے ایک دو دوستوں کو، مدثر بھائی، عتیق بھائی، لوگ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا آپ ان کی اخلاقیات کا اسی بات سے اندازہ لگا لیں. بندہ حقیر کے پاس ایک عورت آئی انگلینڈ کے اندر. اس عورت کی عمر میرا خیال ہے کوئی 80 سال 85 سال تھی. وہ گوری تھی تو اس کی عمر 85 سال تھی. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی. اس بیٹے کی عمر کوئی 60 سال تھی. کوئی 2 گھنٹے کا سفر کر کے آئے بندہ حقیر سے ملنے کے لیے. ان کو بندہ حقیر وکالت کرتا ہے، لا پریکٹس کرتا ہے وہاں پہ نا. تو اس بارے میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا ٹیبل پہ. میں نے کہا بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے. میں بات اخلاقیات کی کر رہا ہوں. میں نے کہا بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے. تو وہ عورت جس کی اب آخری سانس ہے وہ 80-85 سال کی ہے. کہتی ہے بات یہ ہے کہ میری ایک نواسی ہے، اور ابھی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سب مثالیں ہی ایسی ہیں. میری ایک نواسی ہے، اس کو میں نے اپنا گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب آپ کو میں پاؤنڈ میں بتاؤں گا تو شاید سمجھ نہ آئے، میں آپ کو روپیوں میں بتاتا ہوں. تو گھر کا رینٹ ہے 2,10,000 روپے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے پچھلے 3 مہینے سے مجھے گھر کا رینٹ 2,10,000 نہیں دیا. اس نے مجھے 2,05,000 روپے دیے. کتنی کمی ہوئی؟ 5,000 روپے. اور باقی 2-2.5 لاکھ دے دیے وہ. اور نواسی ہے، بیٹی کی بیٹی. 85 سال اس عورت کی عمر ہے جس کا گھر ہے. اول تو ہم اپنی بچیوں کو ویسے ہی اپنے گھر میں رہنے دیں، ان سے کیا رینٹ لینا. خیر میں نے کہا اچھا اب مسئلہ. کہتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ مجھے 2,10,000 رینٹ بنتا ہے، یہ 2,05,000 دے رہی ہے. تو اصولی طور پہ تو یہ غلط ہے. میں نے کہا آپ صحیح کہتی ہیں، اصولی طور پہ آپ کے قانون کے مطابق تو غلط ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ہر چیز سے نکال دوں، اس کو جائیداد، وراثت، ہر چیز سے ختم کر دوں، اور میں اس کو اپنے گھر سے بھی باہر نکال دوں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ تو اس کی ماں کی بھی ماں ہیں، تو آپ کو وہ 2.25 لاکھ دیتی تو ہے، 5,000 روپये آپ معاف نہیں کریں گی؟ اس نے کہا معاف نہیں کروں گی میں اس کو، تو میں اس کو نکالنا پسند کروں گی. مجھے اس چیز کا احساس ہوا. میں نے موازنہ کیا کیونکہ ہم موازنہ کریں گے، ہم پاکستان کے. میں نے سوچا کہ اگر ہماری مائیں ہوتی، ہماری دادیاں اور نانیاں ہوتی، کیا وہ بھی یہی کرتے؟ کیا وہ یہ کرتے کہ یار 2,10,000 دینا تھا، تم مجھے 2,05,000 دیا، تو میں آج سے تمہیں ہر چیز سے فارغ کرتا ہوں. میں نے اس طرح کے وہاں پہ بہت مثالیں دیکھی. وہ ایک بڑی سادی سی بات ہے. عتیق بھائی نے کل کہا کہ میرا قربان لائنز جانا ہوا. میں نے کہا عتیق بھائی آپ قربان لائنز خیریت سے گئے؟ کہتے ہیں وہاں 1-2 کام تھے. میں نے کہا دیکھیں کتنی کمال بات ہے کہ یہاں دادیاں، نانیاں، آتے جاتے مائیں
دوست احباب سب ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں یار میں قربان جاؤں تمہارے، یار میں قربان جاؤں تمہارے۔ میں نے کہا وہ جو ممالک ہیں وہ تو اخلاقیات بھول گئے، وہ تو باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی قریبی بھی نہیں ہوتا، کوئی دور کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قربان جاؤں آپ کے۔ جب ہم ایک دوسرے کے قربان جا سکتے ہیں تو پھر تاجدار دو جہاں کہاں پہ، تو پھر شاہ سوار لامقام مالک زمین و آسمان، ہر چیز کے مالک وہ کہاں پہ ہیں؟ سب کچھ یا رسول اللہ آپ پر سے قربان، یا رسول اللہ آپ پر سے قربان۔ آپ ان صحابہ اکرام کی دل کی کیفیت کو سمجھیں جب وہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ پر سے تو ہمارے ماں باپ بھی قربان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ آپ پر سے تو ہمارے ماں باپ بھی قربان، ہماری اولادیں بھی قربان، ہمارا سب کچھ قربان۔ سوچیں وہ منظر کیا ہوگا جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو تاجدار دو جہاں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں وہ میرے بعد آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ حضور نے فرمایا۔ اسی طرح حضور کی محبت ہی ہر چیز ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں احیاء الدین میں، آپ فرماتے ہیں کہ علماء امت کا اس چیز پر اجماع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرض ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی تب تک مومن ہی نہیں جب تک وہ اپنی ہر چیز، مال، اولاد، مال، ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب تر نہ سمجھے۔ حضور نے تعلیم کی ہے ہماری کہ وہی تو ہیں سب کچھ، انہی سے تو محبت کرنی ہے۔ ہم ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، اصل محبت ہماری اللہ والوں سے، اپنے شیخ سے جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، راہ حق دکھاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں میں پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے تو مولانا روم نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالتات بے ریا، کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے، اور یہ مولانا روم نے فرمایا۔ تو بات یہی ہے کہ صرف حضور کی محبت اور کچھ نہیں، اور کچھ ہے ہی نہیں زندگی کے اندر۔ جس وجود کے اندر حضور کی محبت نہیں وہ وجود نہیں، وہ ایک زندہ قبر ہے، وہ ایک زندہ لاش ہے۔ وجود میں حضور کی محبت ہوگی تو یہاں سے چلے بھی جائیں گے تو قبر سے خوشبو آئے گی۔ حضور کی محبت ہی سب ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں وہ میرے بعد آئیں گے، اور ایک جھلک مجھ کو دیکھنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ حضور کی محبت دلوں میں لائیں۔ ہماری تو پہچان ہی یہی ہے، ہماری پہچان ہے یہ کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہماری تو اور کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ اور ہم ان کو پیش کریں کیا؟ ہم کیا محبت کریں؟ ایک شاعر نے کہا کہ میں کیا حضور کا ذکر کروں، میری زبان اگر مشک اور گلاب سے دھل کر بھی آ جائے تو ان کا ذکر کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ ہم حضور کو کچھ نہیں پیش کر سکتے، ہم تو ان کی بارگاہ میں حاضری لگوا سکتے ہیں۔ کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے،
آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق بیان کرنے سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔